لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یا اہل القرآن؟ الحمدللہ nothing to complain. اور کمپلین ہونی بھی نہیں چاہیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور ہمیں زندگی دی کہ ہم اٹھ جائیں اور اس کے راستے میں نکل آئیں. زندگی کی تمام صبحوں میں سے خوبصورت صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، اللہ کے پیغام کے اور اس کے کلام کے ساتھ ہو. ہم صبح اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں. گھر میں رہنے والی خواتین اپنے فرائض ادا کرتی ہیں، لیکن وہ صبح سب سے خوبصورت ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہمارے ساتھ ہوتا ہے. زندگی تو ایسے بھی گزر جاتی ہے اور ویسے بھی گزر جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس تعلیم میں بھی جو آپ ٹائم صرف کر رہے ہیں وہ آپ کا دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی ثواب ہی ثواب ملے گا. دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو آپ کو اس پہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو، اگر آپ رائٹ پاتھ پہ ہو، وہ بھی ضروری ہے. لیکن قرآن کی تعلیم ایسی ہے کہ جب آپ وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈھیروں فرشتے اپنے پر پھیلائے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ فیلنگ کتنی اچھی ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتی رہتی ہے وہ آپ پہ سایہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ nothing to complain. زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، جانوں کا غم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ اب ہمیں شعوری مسلمان بنا رہا ہے. تو اخلاص کے ساتھ نیت کو درست کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی. تمام تر تعریفیں، تمام حمد، تمام ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم سب اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں. ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس بات پہ یقین کریں، ہدایت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے
اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے گھر والوں میں ہمارے وزیر مقرر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 والمحسنات۔ پچھلے پارے کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رشتوں سے کیا جن سے نکاح جائز نہیں ہے، محرمات سے کیا۔ پارہ نمبر 5 ہمیں ایسے معاشرتی اور اخلاقی نظام کی بنیاد دکھاتا ہے جس میں پاکیزگی، عدل، ایمانت، خاندانی تحفظ اور انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پارہ فرد سے لے کر معاشرے تک ہر سطح پر ذمہ داری کا احساس جگاتا ہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وے آف لیونگ ہے اسلام۔ نکاح اور پاکیزگی کا بیان ہمیں اس میں ملے گا۔ والمحسنات میں لفظ ہے حسن۔ حسن مضبوط قلعے کو کہتے ہیں۔ شادی بھی ایک مضبوط قلعہ ہے جو اللہ نے نکاح کی صورت میں عورت کو دیا ہے۔ محسنات کا کردار بتایا گیا ہے۔ محسنات پاک دامن عورتوں کا احترام اور حلال نکاح کی ترغیب اس پارے میں ہمیں بار بار دی گئی ہے۔ یہ پارہ واضح کرتا ہے کہ عدل صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایمانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ اور فیصلے انصاف سے کرو۔ یہ پارہ منافقین کے طرز عمل کو بے نقاب کرتا ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان مولک رہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ پارہ نمبر 5 ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پاکیزگی، عدل اور اطاعت یہی کامیاب زندگی کے ستون ہیں۔ عدل کا نام ہے اسلام کی پہچان، کمزور کے آنسو ہے رب کے ہاں میزان، یتیم کا حق جو نگل جائے انسان، وہ لاکھ سجدے کرے ہے خسارے میں جان، نہ مال کی ہوس ہو نہ طاقت کا غرور، حدود الہی میں ہے زندگی کا سرور۔ اللہ کی حدود انسان کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے بلکہ زندگی کا سرور ہی اللہ کی حدود میں رہ کر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، صدق اللہ العظیم۔ نکاح کے بنیادی احکام اس میں بتائے گئے ہیں، بڑے غور سے ان آیات کو پڑھیے گا۔ نکاح کو ہم نے کلچرل طور پہ تو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن نکاح اسلام کے طور پہ کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو، یعنی جن کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ ان سے مستغنا ہے۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے، اور تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنا نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں نے نکاح کر کے تم سے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کی جائیں۔ نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے کہ نکاح میں مرد کی طرف سے طلب پائی جاتی ہو، یعنی مرد پرپوز کرتا ہے اس کی طرف سے ایک پرپوزل جاتا ہے۔
دوسری شرط کیا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ طے کیا جائے. تیسری شرط ہے کہ شادی کی مدت کا ذکر نہ ہو کہ 2 مہینے کے لیے صرف نکاح رہے گا یا 3 مہینے کے لیے رہے گا. اگر کوئی پلانڈ شادی کرتا ہے کہ ہم نے صرف 1 سال کے لیے شادی کرنی ہے یا کچھ عرصے کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے. نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ صرف خواہش پوری کرنی ہے. شادی کا مقصد عیش اور مستی نہ ہو بلکہ گھر بسانا ہو. آج کل جسٹ فور فن لوگ نکاح کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے یہ ممنوع ہے. آپ نے اس سے نکاح کرنا ہے جس کے ساتھ آپ کا پوری زندگی گزارنے کا ارادہ ہے. اس کے بعد ولی کے بغیر نکاح واقعہ نہیں ہو سکتا. ولی کو نکاح میں شامل کرنا ضروری ہے. اور سب سے ضروری بات جو آج کل کے معاشرے میں بہت کامنلی دیکھی جا رہی ہے کہ خفیہ نکاح کیے جا رہے ہیں. نکاح کو چھپایا نہیں جا سکتا. ولیمے کی سنت کو ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایک اعلان کر دیا جائے کہ یہ عورت جو ہے یہ فلانے مرد کی بیوی بن چکی ہے. اسی لیے کوئی بھی نکاح ایسا نہیں ہوگا جو خفیہ طور پہ کیا جائے. پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں جن کا ذکر سورہ نور میں آئے گا. باندیوں کی اس سے آدھی سزا ہے یعنی انہیں 50 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب آج کی سوسائٹی میں نہ غلام ہے نہ کنیزیں. تو یہ رول کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ کسی نے شادی کرنی ہے لیکن اس کو اپنے حسب نسب میں نہیں مل رہی لڑکی یا لڑکا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ گناہ کی طرف چلا جائے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے اپنے نیچے سے کوئی لڑکی لے آؤ، کوئی لڑکا لے آؤ، اس سے نکاح کر لو. لیکن گناہ تمہیں کرنے کی کوئی ایکسیپشن نہیں ملے گی کہ تم نے کسی بھی وجہ سے گناہ کر لیا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکو گے تو اپنے سے نیچے رتبے سے، اپنے سے نیچے نسب سے لڑکی لا کے اس سے نکاح کر لو. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. اور اللہ ہر بات کا جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. یعنی انسان فطری طور پر جنسی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے. اللہ سبحانہ دیکھیں، جس کو سیکس ڈرائیو کہا جاتا ہے یا جنسی آپ کے اندر خواہش ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا. اس کے بارے میں بات کرنے کو ہماری سوسائٹی میں بہت ممنوع سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی میں یہ چیز خواہش بہت زیادہ ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ نکاح کر لے انسٹیڈ کہ وہ غلط کام کی طرف جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی اگر کوئی بیٹی آپ کی، آپ کا بیٹا وہ کہے کہ اماں جی میرا نکاح کر دے تو یہ مت سوچیں کہ جب وہ سٹیبل ہوگا تب اس کا نکاح کریں گے. آپ کو کیا پتا وہ کس چیز سے لڑ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کھل کے بات نہ کر رہا ہو. آپ کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لیں، آپ اپنے سے لور میں چلے جائیں لیکن ضرور ان کا نکاح کر دیں. رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس کو رزق ضرور دے دے گا. کہا نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو موت تو جہاں آنی ہے وہاں پہ آنی ہے. اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہمیں بھی اگر زندگی میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنا پڑے تو کیا موت سے ڈرنا ہے؟ نہیں، موت جیسی لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے. اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہائی لائٹ کریے. یہ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے نا، لیکن آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پہلے ٹھیک تھے، اب اسلام کی طرف آ گئے تو بڑی مشکلیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم تو پہلے بالکل سیٹ رہتے تھے. اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں ہوگا وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کے نے جو بھی پلان کیا ہے، جو بھی ہماری تقدیر ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے. یہ مکمل ایمان رکھیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے. تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
آپ کی ذاتی ایبلٹی کوئی نہیں ہے. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں میری کوئی ایبلٹی نہیں ہے, میں بول رہی ہوں میری کوئی ایبلٹی نہیں ہے. آپ یہاں پہ آئے ہیں توفیق اللہ کی ہے. ہر چیز کہ میں نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے, میں تو اس کو آزما رہا تھا, کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش دی تھی, اگر یہ استقامت سے ڈٹا رہتا تو میں حل نکال دیتا. لیکن آج کا مسلمان مایوس ہو گیا, اور مایوسی کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے. خودکشی کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. خودکشی کرنے والا شخص قیامت تک خود کو اسی طرح قتل کرے گا. یہ بات ہم سب کو کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, خود بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی کی باتوں سے کہ کوئی نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے تو اس کو بار بار بتائیں اور پھر اس کی ہیلپ کریں. جو شخص اپنے آپ کو لوہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یعنی جو جس طرح خودکشی کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ اسی طرح بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اور جو زہر پی کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا رہے گا. اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ گرتا رہے گا. خودکشی جنت سے محرومی کا سبب ہے. اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو وہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا, کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو کیا اس عارضی دنیا کے لیے یہ وہ دنیا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ہمیں خودکشی کا سوچنا بھی چاہیے, نیگیٹو تھاٹ لانی بھی چاہیے؟ ہرگز نہیں. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی ہوا, اس نے بے صبری سے اپنی جان لے لی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود اپنی جان لینے میں جلدی کی, میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے؟ اب ایک بندے کوئی ہے جس کو بیماری لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوائی نہیں لینی, میں نے دوائی نہیں لینی, تو وہ ایک قسم کی خودکشی ہے نا, وہ اپنے آپ کو اس طرف دھکیل رہا ہے. ہر چیز میں آپ نے دعا اور دوا سے کام لینا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور کسی طرح کی بھی ایسی نیت ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پہ نہ ایسا کر رہا ہو لیکن دل میں اس کی نیت ایسی ہو تو ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے, اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. آگے بہت پیاری آیت ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے. یہ بہت پیاری آیت ہے. جب ہم شعوری مسلمان بنتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بڑی پنچ کرتی ہیں. انکانشیسلی جو ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت آ گئی ہے, کسی کا فون آیا, کہہ دو امی گھر میں نہیں ہے, اب کہہ دیا, اس کے بعد دل گلٹی ہو رہا ہے میں نے یہ کیوں کہہ دیا, تو یہ کیسے ہو گیا, تو پھر بڑا ہوا کوئی بھی ایسی بات, وعدہ کر لیا ہاں میں تمہارے گھر آؤں گی لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں نہیں جا سکتی, تو انسٹیڈ آف ٹیلنگ دا ٹروتھ کہ اس کا دل دکھ جائے گا میں نے ویسے ہی کر دیا. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم کبائر جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچو گے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ یہ ایج بھی آپ کو دے رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہ نہیں کرو گے تو چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دوں گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے. کبائر بڑے گناہ ہیں, جیسے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک, جو ظلم عظیم ہے. اس کے بعد قتل کرنا, زنا کرنا, سود لینا, یتیم کا مال کھانا, والدین کی نافرمانی کبائر میں سے ہے. والدین جن کو ہم جھڑک دیتے ہیں, جن کو باتیں سنا دیتے ہیں, ان کی نافرمانی کبائر میں سے ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ کبائر گناہ ہے. صغائر کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے گناہ, یعنی روز مرہ کی لغزشیں, بے احتیاطیاں جو ہم سے انکانشیسلی ہو جاتی ہیں انہیں صغائر کہتے ہیں. اللہ بندے سے کمال نہیں چاہتا, یہ نہیں چاہتا کہ فل نمبر لے کر آنے ہیں, کسی بھی کارنر پہ نہ آپ کا مائنس نہ ہو, ہر جگہ ٹک ٹک ہو. ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہے؟ نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی 100% کوشش کر لیں. اللہ کوشش دیکھتا ہے, وہ ہم سے کمال نہیں چاہتا. کبائر سے بچ جائیں گے ہم تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سنوار دے گا. اور جن چیزوں سے میں نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو. مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو ان میں سے حصہ ملے گا, اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا. اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت پہ آپ ذرا دوبارہ غور کریے گا.
آج کل ایک بہت زیادہ فیمنسٹ والا کانسیپٹ چل پڑا ہے، میں عورت ہوں، میری مرضی ہے میں یہ کروں یا وہ نہ کروں. اللہ نے کہا ہے میں نے فوقیت دی ہے کچھ چیزوں کو کچھ پہ. ابھی آپ آگے ہی پڑھیں گے اللہ نے مرد کو ہمارا قوام بنایا، اس کا کیا مطلب ہے ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا ہے مرد کو ایک سرٹن ڈیوٹی دی گئی ہے، عورت کو ایک سرٹن ڈیوٹی دی گئی ہے. کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ہم ہو سکتے ہیں کوئی کہ اس بات کو چیلنج کریں. تو جتنے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بعض خواتین نے اس کا تمنا کا اظہار کیا کہ اگر میں مرد ہوتی تو میں بھی جہاد پہ جاتی، میں بھی شہادت طلب کرتی اور میں شہید ہو جاتی تو مجھے بڑا ثواب ملتا. اس آیت کریمہ نے یہ اصول واضح فرما دیا کہ جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان میں اللہ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے اور کسی کو کسی اور حیثیت سے، لہٰذا ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. ایک جملہ جو بہت کامنلی میں سنتی ہوں، کاش میں لڑکا ہوتی، یا لڑکے کہتے ہیں کاش میں لڑکی ہوتی. اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ہے ہم نے اس پہ راضی ہونا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں ہم بیٹر پرفارمنس دے سکتے ہیں. اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. وراثت کی تقسیم کس سے مقرر کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا کسی انسان نے کی ہے؟ نہیں. تو ویسی ہی تقسیم ہونی چاہیے جیسے اللہ نے کی ہے. اگلی آیت بہت پیاری ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتی. اب آج ہم نے اس آیت کو صحیح طرح سمجھنا ہے. اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی نا پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں کے نگران ہیں. قوام ہے، کیا لفظ یوز ہوا ہے؟ قوام ہے، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کرنے ہیں. قوام وہ ہوتا ہے جو نگران ہوتا ہے. یہ آیت مرد اور عورت کے باہمی تعلق، خاندانی نظام اور ذمہ داریوں کی تقسیم کو واضح کرتی ہے. آج مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ عورتوں نے مردوں والے رول لے لیے، مردوں نے عورتوں والے رول لے لیے، تو کیا ہوا؟ فساد پیدا ہو گیا. قوام کا مطلب ہے رکھیے نگران، ذمہ دار، کفیل اور محافظ. مرد ہے قوام لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے گا، وہ ذمہ داری پوری کرے گا، وہ کفیل ہوگا، وہ کفالت کرے گا، کھانا پینا چھت پرووائڈ کرے گا اور محافظ ہوگا. مرد کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، بادشاہت نہیں دی گئی. اس پہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ڈال دی گئی ہے کہ بھئی تمہارا کام ہے جاؤ باہر سے کما کے لاؤ. عورت کو چھت بھی دو، کپڑا بھی دو، حفاظت بھی دو، چاہے وہ مرد باپ کی صورت میں ہے یا شوہر کی صورت میں ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے اگلی اس آیت کے پارٹ میں بتایا 2 وجوہات سے دی گئی کہ مرد کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے. اس بات سے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ تحفظ دیتے ہیں اور کفالت کے ذمہ دار ہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اللہ نے بتایا کہ وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. نان، نفقہ، رہائش، علاج، تمام مالی ذمہ داریاں بھی مرد پر ہیں. اب ایک سوال آپ سب سے ہے، کیا آپ قوام بننا چاہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کوئی بے وقوف ہی ہوگی جو کہے گی ہاں میں بننا چاہتی ہوں. اتنی ذمہ داری کون لے؟ اللہ نے تو عورت کو اتنی پروٹیکشن دے دی، تم آرام سے گھر میں رہو، سجو سورو، کھاؤ پیو، بچوں کو انجوائے کرو، اپنے گھر کو انجوائے کرو، شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر کو انجوائے کرو. تم پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اور قوام پہ کتنی زیادہ ریسپانسبلٹی ڈال دی. آج جب عورت نے کہا کہ میں قوام بنوں گی، میں کما کے دوں گی، تو مردوں نے کیا کہا کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور وہ گھر بیٹھ گئے. تو جب رول ریورسل ہوا تو کیا گھروں کا سسٹم خراب ہوا؟ آج کا مرد کمانا نہیں چاہتا اور آج کی عورت گھر بیٹھنا نہیں چاہتی. جو شخص، جو سوسائٹی اللہ کے بنائے ہوئے قواعد کے خلاف چلے گی، قوانین کے خلاف چلے گی، وہ ہمیشہ زوال پذیر ہوگی. ہم نے ایجوکیشن ضرور حاصل کرنی ہے. پھر ایک سوال آتا ہے پھر ہم پڑھیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہترین باشعور مسلمان بنے. آپ نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. عورت کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. چنانچہ نیک عورتیں، اب ہم سب چاہتے ہیں نا نیک عورتیں بنے، کل اللہ کا نیک عورتیں آ جائیں، ہم سب چاہتے ہیں. تو نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، پیسے نہیں کرتی، آرگیو نہیں کرتی، غصے نہیں چڑھاتی. کیا ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں. مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی
حفاظت سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پہلے یہاں تک سمجھتے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اور جب مرد موجود نہیں ہوتا، مرد کسی بھی صورت میں، باپ گھر میں نہیں ہے یا شوہر گھر میں نہیں ہے، تو کیا کرتی ہیں؟ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی ویڈیوز بنا بنا کے ٹک ٹاک پہ یا اپنے اسٹیٹسز پہ نہیں لگاتی، غیر محرموں کو اپنا آپ نہیں دکھاتی. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اب اللہ آگے بتا رہا ہے کہ اگر نہیں ہے، اب ہر وقت تو فرما بردار عورت نہیں ملتی، تو پھر کیا رویہ کرنا ہے؟ اگر جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر ان سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان سے بھی اصلاح نہ ہو تو اسے مار سکتے ہو. پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کی خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے. یہ آیت اللہ نے کیوں آگے اینڈ دیکھے، اللہ سب کے اوپر، مرد ہو یا عورت، سب پہ بڑا ہے. وہ پوچھے گا اگر ذرا سی ناانصافی کی. نیک بیوی کی صفات کیا ہے؟ فالصالحات، اللہ کی اطاعت گزار، شوہر کے حقوق کی نگہبان، اس کی غیر موجودگی میں امانت دار. یہ اطاعت اللہ کے حکم میں دائرے میں ہے، نہ کہ گناہ میں. اگر شوہر حرام کام کی طرف کر رہا ہے تب اطاعت نہیں کرنی، اگر وہ جائز باتوں میں کہہ رہا ہے تب اطاعت کرنی ہے. نشور کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی. اگر شدید نافرمانی پیدا ہو جائے عورت میں، وہ بات ہی نہ سنے، وہ باغی ہو جائے، تو اللہ نے تین سٹیپس بتائے کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. پہلا یہ ہے کہ پہلے نرمی سے نصیحت کرو، آرام سے اسے بٹھاؤ، پیار سے اس کو سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے. پھر کیا کرو؟ اگر نہیں سن رہی تو بستر علیحدہ کر دو. یہ بہت بڑی خاموش سزا ہے ایک عورت کے لیے کہ اسے اپنا بستر علیحدہ کر دو. اس کے بعد کیا ہے؟ انہیں مارو. لیکن کیسے مارو کہ منہ پہ نشان پڑ جائیں، جسم چھل جائے، نیل پڑ جائیں، اسے ہر جگہ جا کے ڈاکٹر سے پٹی کروانی پڑے؟ نہیں. سخت مار نہیں، چہرے پہ مار نہیں، زخم کے نشان نہیں، یا اذیت نہیں، صرف ہلکا سا اسے مارو، صرف سمجھانے کے لیے. مقصد کیا ہے اس کا؟ اصلاح ہے، انتقام لینا نہیں ہے. اگر وہ اصلاح کی طرف آ جائیں تو مزید دباؤ، زیادتی، تحقیر سخت حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. آج کے معاشرے میں مرد باہر سب سے ہنس کے بات کرتا ہے، گھر آتا ہے تو اتنی عجیب سی شکل بن جاتی ہے. سیم گوز فار وومن. آفس میں ہوں گی اتنی خوش اخلاق ہوں گی، اتنی تیار ہوں گی، جب گھر آئیں گی مجھ سے مت بات کرو، جاؤ ادھر سے، میں تمہارا کام کیوں کروں، جو کہ دنیا جہان کے کام کرتی پھر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ قائم کرتا ہے. اسلام خاندانی نظام کو ذمہ داری پر کھڑا کرتا ہے. مرد کو جواب دہ سربراہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، عورت کو باعزت رفیق حیات بنایا ہے. کہ مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی اور عورت نے اس کا بہترین ساتھ دینا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے. یہ آیت ازدواجی تنازعات کے حل کے لیے نازل ہوئی. سب سے پہلے کیا ہے؟ گھر میں پرابلم سالو کرو، میاں بیوی بیٹھو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھ رہے بستر علیحدہ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھ رہے تھوڑی سختی کرو. اب بات حد سے گزر گئی، اب لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے، تو ایک سمجھدار انسان جو اللہ سے ڈرتا ہو سوچ کے مرد کی طرف سے بلائیں، ایک عورت کی طرف سے بلائیں، اور پھر کیا کریں؟ اس معاملے کو حل کریں. ہمدردی کا توازن قائم رہنا چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اصلاح ہو. اگر ثالث اور میاں بیوی دل سے اصلاح چاہیں گے، یعنی جو مشورہ دینے آئے ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ ان کا گھر بس جائے، اور میاں بیوی کی بھی بیسکلی انٹینشن یہ کہ ہمارا پرابلم سالو ہو جائے، تب ہی اللہ کی مدد آئے گی. لیکن اگر دل میں فطور ہوگا، انا میں پڑے رہیں گے، تب اللہ کی مدد نہیں آئے گی. نیت درست ہوگی تو توفیق الہی آئے گی، اور اگر ضد میں ہوں گے تو ناکامی حاصل ہوگی. یہ آیت بتاتی ہے کہ ذاتی کوشش ناکام ہو جائیں تو سماجی اور خاندانی حکمت استعمال کرو. جذبات نہیں، تدبیر سے کام لو. جھگڑا ہو تو فوراً علیحدگی نہیں کرنی. کئی دفعہ آپ کو ایک ٹائم پہ اتنا غصہ آیا ہوتا ہے، لیکن صبح آپ اٹھتے ہیں بالکل پیسفلی کام ہوتے ہیں. آپ کہتے اتنی بڑی بات ہونی تھی، آئی اوور ریئیکٹڈ، آپ ریئلائز کر دیتے ہیں. تو ایک دم سے علیحدہ نہیں ہونا، اس چیز کو ٹائم دینا ہے.
اہل علم، اہل دل اور اہل خیر کو شامل کریں. یعنی شامل کن کو کرنا ہے؟ بیوقوف کو یا اس کو جو گھر توڑوانے کے لیے مشہور ہے؟ نہیں، عقل والے کو شامل کرنا ہے. آپ قرآن کا مطالبہ انسان سے کیا ہے دیکھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہ دوسرا مقام ہم نے پڑھ لیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ صحابی رسول ہے اور کلمہ نہیں پڑھے. کہا اچھا. تو وہ بھاگ کر آئے. انہوں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. پڑھنے والے کون تھے؟ صحابی. پڑھوانے والے تھے نبی. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا؟ کہاں اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہاں ہاں اس کی ماں زندہ ہے. کہتے وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ نہیں آئی. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ناراض ہے. کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا اس کو تو کہا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہتی ہے ہاں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے بچہ تو بڑا اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اللہ کی ساری باتیں مانتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن میرے سے ایسے بات کرتا ہے کہ میرا دل چیرا جاتا ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرو گی؟ اس عورت نے کہا دل نہیں مانگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ میں ڈال دوں؟ کہا نہیں ہے تو بچہ ہی، آگ میں کیسے ڈالو؟ کہا تو پھر معاف کر دو. اس نے کہا میں نے معاف کیا. اسی وقت صحابی نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح قبض کر لی. اللہ اکبر کبیر. آج ہم کیسے بات کرتے ہیں اپنے والدین سے؟ آج وہ مقام آ گیا ہے، قیامت کی وہ نشانیاں ہیں کہ والدہ، میں نے ماؤں کو دیکھا کہ وہ چپ کر جاتی ہیں اپنی عزت کی خاطر کہ اس سے آگے نہ بولوں، اب میرے اوپر چڑھ جائے گا، اب یہ میرے سے بدتمیزی کرے گا، اب یہ میری عزت کو پامال کرے گا، یہ ایسے ایسے لفظ بولے گا کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوگا، میرا دل خون کے آنسو روئے گا. ایسے ہم دیکھتے ہیں. بہت سخت گناہ ہے. آپ جتنے مرضی عبادت گزار بن جائیں، اگر آپ نے والدین کا احترام نہیں کیا تو آپ جنت تک نہیں جا سکیں گے. ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر والدین حق پہ نہ ہو تو بھی آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ صحیح بات بتائیں، بہت سافٹ ٹون میں بتائیں، ان کا احترام رکھیں. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں. وہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کی طرف مت جائیں، ان کی اطاعت نہ کریں. اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، لیکن اپنا لہجہ، اپنی زبان اور اپنے جو افعال ہیں انہیں بڑے طریقے سے یوز کریں. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ کسی ترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. اب جن سے ہمارا لانگ ٹرم ریلیشن ہوتا ہے نا، ان سے ہم اچھے پیش آتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اس کے منہ لگنا ہے. جن سے ہم تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا آپ، اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں. ہم ان سے برا بھی کر لیں گے، مجھے کیسے، مجھے کون سا دوبارہ ملنا ہے، میں نے اس کے ساتھ تھوڑی ڈیلنگ کرنی ہے، جو مرضی کرے، ابھی تو میں اپنا کام کروا لوں. اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ پاس بیٹھا ہوا شخص بھی جو ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے، ایک انسٹنٹ کے لیے بھی تم سے ملا ہے، تمہارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور شیخی باز کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بڑائیاں بتاتا ہے. کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. شیخی کون بگاڑتا ہے؟ جو انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. کیا انسان بہت بڑی چیز ہے؟ نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. یعنی جو ریاکاری کرتا ہے، جو صرف شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان. اور اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے. اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا
کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گواہی کس بات کی لی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ کا دین مکمل پہنچایا جا چکا تھا، حق واضح کر دیا گیا تھا، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ گواہی مومن کے لیے باعث نجات اور غافل کے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ اگر آج ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا دین مکمل ہو چکا ہے؟ کیا آخری نبی آ چکے ہیں؟ کیا آخری کتاب آ چکی ہے؟ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے ایمان والوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو تمہیں نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کہ کئی دفعہ آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، انسٹیڈ کہ آپ زبان سے غلط کلمے نکالیں، آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کب پڑھیں؟ جب آپ ہوش میں ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہے۔ یہ آیت شراب کی تدریجی حرمت کا ایک مرحلہ تھی، ابتدا میں مکمل حرمت نہیں آئی، پہلے نماز کے قریب نشے میں آنے سے روکا گیا تاکہ بندہ شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بعد میں سورہ مائدہ میں شراب مکمل حرام کر دی گئی۔ جنابت کی حالت میں نماز ممنوع ہے، غسل فرض ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت میں ہے کہ تیمم کی اجازت دی گئی۔ تیمم وضو یا غسل کے بدلے اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنا نقصان دہ ہو۔ اگر کسی کو ایسی بیماری بھی ہے کہ وہ پانی استعمال کرے گا اور وہ جان لیوا ہو جائے گا تو وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ایسی بیماری ہے پانی استعمال کرے گا اور مر جائے گا تو وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے گا نا، تو تیمم وہ کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں نیت کر لے، دل میں نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہی ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پاک مٹی یا مٹی کی جنس پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھ ہلکے سے پاک مٹی، ریت، پتھر یا دیوار پہ مارے، ہاتھوں پر لگی مٹی سے پورے چہرے کا مسح کریں، پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، بازوؤں و کونیوں تک کا مسح کریں، پہلے دائنے ہاتھ سے بائیں بازو کا پھر بائیں ہاتھ سے دائنے بازو کا مسح کریں۔ یہ اللہ کی رحمت اور آسانی کا اظہار ہے، اسلام میں سہولت کا اصول ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دین تنگی نہیں آسانی ہے، عبادت مشقت کے لیے نہیں بلکہ بندگی اور شعور کے لیے ہے۔ صرف جسم کا پاک ہونا کافی نہیں، عقل حاضر ہو، نیت صاف ہو، تب نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے لیے طہارت، ہوش مندی ضروری ہے۔ اللہ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالتا، جہاں پانی نہیں وہاں مٹی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ اس سے ایک اور سبق میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو سہولتیں دی ہوئی ہیں ان کو لازمی لیں، اللہ کی رحمت لیں۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔
وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ہی ولی اور مددگار ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور مانا نہیں۔ یہ تو یہودی کہتے تھے، لیکن آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ سن لیا ہے لیکن عمل تو ابھی نہیں ہو رہا، سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے گا، اور رائینا کہتے ہیں زبان مڑوڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اگر وہ کیا کہتے سمینا و اطانا، اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، یا اس پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت بالوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست ہے۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اختیارات میں اللہ کا یہ سمجھنا کہ کوئی شریک ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ایسا عمل جس سے ظاہراً عبادت اللہ کے لیے ہو لیکن دل میں غیر اللہ کی ملاوٹ ہو، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا، دکھاوا۔ کیا ہمیں آج یہ نظر آتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے گھر میں بت تھوڑی ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفسوں کو کہیں بت بنا لیا، کہیں کسی انسان کو بت بنا لیا، کہیں شہرت اور ریاکاری کو بت بنا لیا۔ تو ہم نے ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ خود پسندی کی مذمت قرآن کریم سے ابھی ہمیں پتہ چلے گی۔ خود پسندی، قرآن جو ہے وہ خود پسندی سے خدا پسندی تک کا سفر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور یہ کھلا ہوا گناہ کافی ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جو کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن نے ان نسلی اور مذہبی غرور کو رد کر دیا۔ خود کو پاک کہنا، اپنے عمل کو کامل سمجھنا، دوسروں کو کمتر جاننا، یہ سب اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ یہ آیت صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہتا ہے میں پکا سچا نیک مسلمان ہوں، اور دوسروں کو کیا سمجھتا ہے یہ تو کافر ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو جہنم میں جائے گی، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں؟ ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ کیا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے؟ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کہتے تھے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دی تھی نا کتاب، ان کی نسل میں چلی آ رہی تھی،
تو کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں مانا، تو ان سے لے کے ہم نے دوسری نسل کو دے دی، تو اب اگر وہ نہیں مانیں گے تو جہنم ان کا حصہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ انکار کرنے کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا۔ انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں مانوں گی زبان سے کہنا، لیکن اگر ہمیں کوئی آیت پتہ چل گئی ہے، کوئی حکم پتہ چل گیا ہے، ہم نہیں مان رہے تو ہم بھی انکار کر رہے ہیں۔ جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ جہنمیوں کی کھالیں ایک لمحے میں 100 بار بدلی جائیں گی۔ اللہم لا تجلنا منہم، ذرا سا اگر ہاتھ جل جائے نا اتنے دیر تک اس کی جلن رہتی ہے، کئی دنوں تک رہتی ہے، اور ایک لمحے میں کتنی دفعہ بدلی جائیں گی؟ 100 دفعہ، یعنی ان کو جلایا جائے گا پھر نہیں کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا پھر نہیں کھال دی جائے گی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جہنمیوں کو جو سزا ملے گی اس میں شدت بھی ہوگی اور ہمیشگی بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ مسلمانوں، اب مومنوں سے بات نہیں ہو رہی، ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد نیک امیر یا نیک حکمران کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک بات ایسی آ گئی جس میں اختلاف ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیصلہ کریں، کس کی طرف رجوع کریں، تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول قرآن پاک اور احادیث سے مدد لینی ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے راستے پر ہوں گے، یعنی اگر حکمران یا امیر حق پہ نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیا کرنی ہے؟ نہیں کرنی۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں جتلا کر دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر اس وقت کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کرتے، تو اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا۔ اسے بھی پتا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور وہ غلطی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان تو نہیں ہو، چلو ہم کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ کرایا تو یہودی کے حق میں ہوا، جب اس کے حق میں نہ ہوا اس نے کہا چلو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے بھی یہودی کے حق میں کیا، پھر وہ مسئلہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا ہے تو انہوں نے تلوار نکالی اور اس کو وہیں پہ قتل کر لیا۔
تو اس کے جو تھے سارے قبیلے والے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ناحق ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل ہو گئی. اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر وہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ کی مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا پاتے. نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں. پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں. اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا. اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے کی طرف لے جاتے. جب بھی کوئی فیصلہ ہم نے کرنا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے مطابق کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جس طرف ہمارا دل جا رہا ہے اس طرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہ وہ دعا ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں کی تھی. کیا کی تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں داخل کرنا. تو یہ اس کا جواب ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے کافی ہے. اے ایمان والوں، دشمنوں سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ. یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا. پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے آتا ہے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا. منافقین کی کیفیت بیان ہوئی ہے. مشکل آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور فائدے کا معاملہ ہو تو آ جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں. کون اللہ کے راستے میں لڑے گا جس کو دنیا کی زندگی پسند ہی نہیں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ 2 سیکنڈ کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آخرت میں مجھے جانا ہے. وہ اپنے نفس سے بھی لڑے گا، وہ غلط طاغوتوں سے بھی لڑے گا، وہ شیطان سے بھی لڑے گا. لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں. اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی ون ون پالیسی ہوگی. اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچیوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال آئے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے لیکن آیتیں پڑھتے ہوئے یاد آ گئے فلسطین کے مسلمان. میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، all Muslims of the world help us, all Muslims of the world stand for us. لیکن آج ہم وہ میسج ضرور دیکھتے ہیں، 1 سیکنڈ کا افسوس کرتے ہیں، دل دکھی ہوتا ہے اور پھر شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں یا پھر شادی پہ چلے جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں. جو مسلمان اس وقت مشکل میں ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اب اگر ہم نہیں کر پا رہے تو کم سے کم درجہ کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دشمن کا فائدہ پہنچا رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کے حق میں کثرت سے دعا کریں. جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. یعنی جس کے دل میں ایمان ہے وہ نیکی کی طرف جائے گا، لڑے گا تاکہ وہ پھیلے. اور جو شیطان کے راستے پہ چل گیا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے راستے پہ چل گیا وہ اس راستے پہ لڑے گا. لہٰذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. یاد رکھو شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں.
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جس نے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق تھا یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے۔ یہ بات اگر ہم یاد کر لینا اور دل میں بسا لیں، قسم سے کسی بھی چیز کے نہ ہونے کا ہمیں دکھ نہ ہو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی۔ کہہ دو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے، تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرے، اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک ٹاکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس کو پتا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ہے اور آخرت میرا پرماننٹ ٹھکانا ہے، تو دنیا میں جو مل جائے گا وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ اور اگر نہیں ملے گا تو کیا وہ اس میں بہت زیادہ دکھی ہوگا؟ نہیں، وہ منتظر ہوگا کہ آخرت میں اسے جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہے ہو۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت سے کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکلیں گے، جب جہاد کا حکم آیا تو بہت سے مسلمانوں نے کہا نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو موت تو جہاں آنی ہے وہاں پہ آنی ہے، اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر زندگی میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنا پڑے تو کیا موت سے ڈرنا ہے؟ نہیں، موت جیسی لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہائی لائٹ کریے، یہ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے نا، لیکن آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پہلے ٹھیک تھے، اب اسلام کی طرف آ گئے تو بڑی مشکلیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم تو پہلے بالکل سیٹ رہتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں ہوگا وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے نے جو بھی پلان کیا ہے، جو بھی ہماری تقدیر ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، یہ مکمل ایمان رکھیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی ذاتی ابیلٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں میری کوئی ابیلٹی نہیں ہے، میں بول رہی ہوں میری کوئی ابیلٹی نہیں ہے، آپ یہاں پہ آئے ہیں توفیق اللہ کی ہے۔ ہر چیز، ہر اچھائی جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا ذاتی کوئی ہماری ابیلٹی نہیں ہے۔ اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہوتی ہے، تو وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کری، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ بہت سے ایسے احکام ہیں اسلام کے جو ہمیں قرآن میں نہیں ملتے لیکن احادیث سے ثابت ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حکم قرآن میں تو نہیں ہے تو میں کیوں فالو کروں؟ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہ اللہ نے ہی انہیں بتائی ہے، اور وہ حکم ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی، تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ آپ نے بس اللہ کی راہ میں چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے، کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اپنا فوکس اپنے پاتھ سٹریٹ رکھنا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ قرآن پاک میں کوئی اختلاف ہے؟ آپ 10 قرآن لے رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے، آپ اٹھائیں گے آپ میں سے کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ سلائیڈز میں پریپیئر کرتی ہوں نا، اس کو میں 10 دفعہ چیک کرتی ہوں پھر بھی اس میں بہت سی غلطیاں آتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کا کام ہے۔
لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے، اور جب انہیں کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اس سے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریے، بغیر تحقیق کے خبر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے کر جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس آیت کی شانہ نزول یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ سمجھے کہ ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے تو سب لوگ جو ہے مرتد ہو گئے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلی، اور جو صحابہ بڑے تھے ان کو بھی نہیں پتہ چلی، اور یہ خبر پھیل گئی جو کہ غلط تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، یہ غلط خبر ہے، اس کی تحقیق کروائی گئی۔ اصل بات ہمارے سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ آج ہم ہر میسج کو فارورڈ کرتے جاتے ہیں، میسج بھی چھوڑ دیں۔ اگر کسی نے آ کے کہا نا کہ فلانی کی بیٹی جو ہے نا وہ یہ کر رہی ہے، اب مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کہ فلانی کی بیٹی یہ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، میں نے اس کو پھیلا دیا کہ بھئی فلانی کی بیٹی یہ کر رہی ہے۔ کسی بھی خبر کی تحقیق کیے بغیر مسلمان اس کو فارورڈ نہیں کرے گا۔ ایون آپ کے پاس آج کل سوشل میڈیا پہ جو احادیث بھی آ رہی ہیں، پلیز ان کو چیک کریں۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو من گھڑت بنائی جاتی ہیں، جو صحیح نہیں ہوتی، ایسے فارورڈ نہیں کرنا۔ کسی شخص کے بارے میں اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے، پہلی بات ہے میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں کسی کو دوسرے کو فون کر کے کہوں کہ آپ کو پتہ ہے فلانے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو میں نے غیبت کر دی، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو میں نے بہتان باندھ دیا، جس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہماری زندگیوں کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہماری اپنی ذات، میں کیا کر رہی ہوں، میرے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانی۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہائی لائٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پہ کسی کی ذمہ داری نہیں۔ اور یہی رول امت مسلمہ کا بھی ہے کہ بھئی اپنے لیے کام کرو، اپنی آخرت کے لیے کام کرو، کسی کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے پیارے ہیں، ان کی ضرور حوصلہ افزائی کرو، انہیں ترغیب دو۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے گا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس کی برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم بھی اس سے بہتر طریقے سے سلام کیا کرو، کم از کم یا انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لکھنے والا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کہنا، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ آج تو سلام کرتے ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے ہائے ہیلو اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا ہے، واٹس ایپ۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا بینگ مسلم، ہم نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ کس کو کہنا ہے؟ جس کو میں جانتی ہوں، جو میرا رشتہ دار ہے؟ نہیں، میں جانتی ہوں، میں نہیں جانتی، میں نے اس کو سلام کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیدل سوار کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ ہمیں ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے سلام کرنا ہے۔ ایک اور پریکٹس جو لیڈیز بہت کرتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کہتی ہیں سلام نہیں کیا نا، تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سکھایا سلام کرنا ہے، بھئی آپ کر لیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ چھوٹا ہی آپ کو سلام کرے، بڑا ہے وہ بھی سلام کر سکتا ہے۔ کسی نے آگے کہا السلام علیکم تو اس کو مل گئی 10 نیکیاں۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو مل گئی 20 نیکیاں۔ اور کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو مل گئی 30 نیکیاں۔ تو اب چوز کر لیں کہ آپ کتنی نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ اللہ سے زیادہ بات کا کوئی سچا نہیں. جتنے رولز پڑھ رہے ہیں، جتنی خوشخبریاں پڑھ رہے ہیں، اس پہ یقین رکھیں. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جس سے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے. یعنی جو لوگ جان بوجھ کر حق چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے بارے میں غیر ضروری کنسرن شو کرنا یا ہمدردی شو کرنا یا ان کی وجہ سے اپنے اعمال کو خطرے میں ڈالنا انتہائی بے وقوفی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اس طرح تم بھی کافر بن کے سب برابر ہو جاؤ. لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، یعنی گناہوں سے ہجرت نہ کر لے. فزیکل ہجرت بھی سے مراد ہے، اور گناہوں سے ہجرت نہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ نہ دے. چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار. ایمان میں دوگلا پن سب سے خطرناک ہے. دینی وفاداری واضح ہونی چاہیے. دوستی اور اتحاد ایمان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو دل سے حق کا دشمن ہو اس سے ظاہری خیر خواہی بھی نقصان دہ بن جاتی ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو اللہ کی نہیں مانتا ہمیں اسے دوست نہیں رکھنا، اور ہمیں بدتمیزی بھی نہیں کرنی. اخلاق کا جو ہے دامن آپ نے پکڑے رکھنا ہے. ہاں، وہ لوگ اس حکم سے مستغنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے. چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہیں، تم سے جنگ نہ کریں تو تم کو امن کی پیشکش کر دیں، تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا. منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جاتا ہے وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں. چنانچہ اگر وہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھل کر اختیار دے رکھا ہے. ان دونوں آیات کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ امن چاہنے والوں سے، امن کا معاہدہ نبھانے والوں سے ہم نے وفا کرنی ہے، دوغلے اور جنگ بھڑکانے والوں سے ہوشیار رہنا ہے. اسلام اندھی جنگ نہیں سکھاتا بلکہ عدل کے ساتھ امن اور دفاع کا درس دیتا ہے. اسلام میں قتال دشمنی پر نہیں ہوتا، فساد اور خیانت کی بنا پر کیا جاتا ہے. کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے. قتل خطا کی بات ہو رہی ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں. اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں مگر ان کے تم اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی فرض ہے کہ خون بہا ان کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے. ہاں، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پہ فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے. یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. جان بوجھ کے تو قتل کر ہی نہیں سکتے نا. اگر قتل خطا بھی ہو گیا ہے اس کے بعد اتنی کنڈیشنز اللہ نے بتائی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ کرنا پڑے گا، اور جو جان بوجھ کے کرے تو پھر اس کی سزا کتنی سخت ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہم لا تجلنا منہم. اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والوں،
جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم پر سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پہ اپنا فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ تحقیق ہم نے کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ جو شخص سلام کرے یا ایمان کا اظہار کرے اسے دنیاوی فائدے کے لیے قتل نہیں کرنا، اور دوسرا یہ نہیں کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کسی کی نیت جو ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مرداس بن نہیک جو فدق کے رہنے والے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہیں لایا تھا، اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، لیکن مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور ایک بہت بڑی سیکھ ہمیں دی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اگر ہم زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دے دی، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قدرت کے باوجود فرض ہجرت نہ کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم کسی بھی جگہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم اپنا دین فالو نہیں کر سکتے، پریکٹس نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایسے کام کرنے پڑے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں اسٹے کرنا ہے، ہمیں فوراً وہاں سے موو کر جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی جاب ہو، چاہے کسی ٹائٹل کی بنا پہ آپ کو اپنا ہیڈ سکارف اتارنا پڑے، چاہے آپ کو کوئی بھی ایسا کام کرنا پڑے، تو اگر ہم وہاں پہ ٹھہریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہم مجبور تھے، کیونکہ آپ سے کہا جائے گا کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی کہ تم وہاں سے موو کر جاؤ؟ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ جو اصل میں مجبور ہوگا، جس کے پاس واقعی کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ ہجرت میں برکت ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر آج آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، کچھ برے کام جو میں کرتی تھی میں نے نہیں کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے نکلے ہی ہیں، ابھی عمل بھی نہیں کیا اور اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر و ثواب دے گا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت سفر میں نماز قصر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی اصل بنیاد ہے۔ قصر نماز کا حکم ہمارے پاس ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ قصر نماز اللہ کی رخصت اور نعمت ہے۔ سفر میں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں پڑھوں گی، میں تو پورے ہی پڑھوں گی، نہیں، جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ آپ نے لینی ہے۔
دین میں سختی اختیار کرنا تقویٰ نہیں ہے. پلیز یہ بات جان لے. کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں وہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, آپ کو کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی سہولت اللہ نے دی ہے, آپ نے یوٹیلائز نہیں کی, تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں, ثواب آپ کو نہیں مل رہا. اللہ کی سہولت کو اپنانا سنت ہے. آگے صلاۃ الخوف کا بیان ہے. اور اے پیغمبر, جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لو. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں, اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے, اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں. اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. ہاں, اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو, بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو, کھڑے بھی, بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو. بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. یہ فرض کیا اپنی مرضی سے کسی بھی وقت ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ہمیں وقت کی پابندی بھی دکھاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کا خوف ہے تو صلاۃ الخوف جو طریقہ ہے وہ پڑھیں گے, اگر اس کے بعد خوف ٹل گیا ہے تو نارمل جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس پہ نماز پڑھیں گے. اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ, اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کو بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے, اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. ہم اللہ سے کس بات کے امیدوار ہیں؟ کہ ہمیں آخرت میں بڑی نعمتیں ملیں گی. کیا کافروں کو یہ امید ہوتی ہے؟ نہیں. اور اللہ علم کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی. بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے, اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف دار نہ بنو, اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے. ہائی لائٹ کریں, بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے. اور خود سے پوچھیں, کیا میں تو ایسی نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے تو شرماتی ہوں, کسی کے سامنے تو میں غلط کام نہیں کرتی, کسی کے سامنے تو میں بڑی اچھی بنی پھرتی ہوں, لیکن میں اللہ سے نہیں شرماتی. جیسے ہی اکیلی ہوتی ہوں غلط طرف لگ جاتی ہوں, حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سب کا احاطہ کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب رات ہو گئی, سب سو گئے, امی سو گئی, ابو سو گئے, تو کچھ پتہ نہیں ہے, ہم جو مرضی کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ ہر وہ بات, ہر انسان گناہ زیادہ تر کب کرتا ہے؟ اندھیرے میں, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب سب سو رہے ہیں, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, اور کیا بھول جاتا ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے شرماتے ہو, دن کے وقت تو نہیں کرتے, اور مجھ سے نہیں شرماتے, اور راتوں کو وقت وہ کام کرتے ہو جو مجھے ناپسند ہے, اور یہ بھول جاتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں. ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑا کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی. بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ کیا کسی کی کوئی اوقات بھی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ استغفر اللہ. لیکن ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. غلطی ہوگی, ظلم کر دیا, گناہ کبیرہ بھی کر دیا, کچھ بھی کر دیا, توبہ کا دروازہ جب تک آپ کی سانس نہیں نکلتی کھلا ہوا ہے. اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, کیونکہ اللہ سب گناہوں کو جانتا ہے. اور اگر آپ نے توبہ کر لی تو اس بات کا یقین کر لیں کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے, حکمت کا بھی مالک ہے. اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے.
ایک روایت میں ہے جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں نہیں تھی، تو اللہ اسے الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، تو توبہ کرنے والے کو نجات مل جائے گی۔ پیپ کتنی گندی ہوتی ہے، اور ہم زبان کھولتے ہوئے تو بڑا سوچتے بھی نہیں ایک سیکنڈ کے لیے، آج کے بعد کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے، اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کونے میں جا کے، ایک محفل میں جا کے، تم پتہ ہے فلانی نے کی ہے، یہ کی ہے، فلانے نے کی ہے، خیر کی باتیں اس میں ہوتی ہیں؟ اللہ نے انسان کو بنایا نا، اسے پتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے زیادہ تر کیا بات ہے کہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی مخصوص صدقے یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرے گا، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ محفل میں سرگوشیاں نہیں کرنی، اور سرگوشیوں میں بری باتیں نہیں کرنی۔ ہاں، سرگوشی کب جائز ہے؟ جب اصلاح کی بات کرنی ہو، کوئی نیک کام کرنا ہو، کوئی صلح کرانی ہو، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اگر شرک خفی ہے یا صاف شرک کرے ہیں، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ راہ سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند عورتیں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ کفار مکہ جن من گھڑت دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان سب کو وہ مونس سمجھتے تھے، لات، منات، اوزا، وہ سب کو مونس قرار دیتے تھے۔ نیز فرشتوں کو، جن کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کو بھی مونس قرار دیتے تھے۔ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ کون ہے؟ شیطان، جس پہ اللہ نے پھٹکار ڈال دی، اس کو رجیم کہہ دیا، مردود کہہ دیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیرے بندوں سے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہہ رہے میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، وشفل تھنکنگ، ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو کر لیں گے، ابھی ہم اللہ کیا تو کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں کر لوں گی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے۔ شیطان ہمیں وشفل تھنکنگ دیتا ہے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپاؤں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ یہ آیت شیطان کے 4 بڑے ہتھ کنڈے بیان کرتی ہے۔ پہلا کام اس کا کیا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کر لو نا، اٹس اوکے، یہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، گمراہ ہو گئے، کر لو۔ دوسری بات، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم بخشے ہوئے ہو، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیے، تمہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، بعد میں عمل کر لینا، ابھی رہنے دو۔ تیسری بات کیا ہے؟ باطل رسمیں اور خرافات انسانوں کے اندر ڈالتا ہے، یعنی کسی کے کان، جانوروں کے کان چین لینا، کوئی جاہلی قسم کے فیل کرنا۔ چوتھی بات ہے اللہ کی تخلیق میں بگاڑ۔ اب اللہ کی تخلیق میں بگاڑ جو ہے، مفسرین کے مطابق اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عقیدے اور فطرت میں تبدیلی لاتا ہے، حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا، توحید اور شرک کو بدل دینا، یہ بھی ہے اللہ کی تخلیق میں بگاڑ۔ اور دوسرا جو بگاڑ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے۔ جسمانی تبدیلیاں جو آج کل سو کالڈ بیوٹیفیکیشن کے لیے کی جا رہی ہیں،
وہ شیطانی کام ہیں. وہ تبدیلیاں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، محض نفس یا فیشن کی پیروی میں ہوں، وہ جائز نہیں ہیں. میں بہت خوبصورت نظر آؤں، میری ناک تھوڑی موٹی ہے، اس کو میں تھوڑا پتلا کر دیتی ہوں. میری آنکھیں جو ہیں نا وہ لفٹڈ نہیں ہے تو میں ان کو تھوڑا اوپر کھینچ دیتی ہوں. میرے ہونٹ پتلے ہیں، میں ان کو موٹا کر دیتی ہوں. یہ جائز نہیں ہے فیشن کی بنا پر اور نفس پرستی میں کہ اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری سکن لٹک رہی ہے، میں اس کو کھچوا لیتی ہوں. یہ جائز نہیں ہے. جائز ضرورت کی تبدیلیاں، علاج وغیرہ اس میں شامل نہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا فیس بگڑ گیا، کسی کو ایسی چیز ہے کہ جو کہ واقعی ضروری ہے اس کی سرجری، وہ اگر کراتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں. شیطان کبھی سیدھی نافرمانی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بہکاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. شیطان ایک دم تو نہیں آپ کو کہے گا کہ دوپٹہ اتار دو اور سلیو لیس پہن لو. وہ کہے گا اچھا سکارف ہے نا آج کل نیا فیشن ہے، تھوڑا سا پیچھے کر کے کرو نا، تھوڑے تھوڑے بال نظر آئیں. پھر تھوڑے تھوڑے بال نظر آئیں گے، کہتے ہیں تھوڑی سی لٹیں بھی نکال لیتے ہیں. پھر تھوڑی سی لٹیں نکال لی، اچھا ہلکا سا لوز دوپٹہ لے لیتے ہیں. اچھا ہاں نہیں ایسا کرتے گلے میں دوپٹہ لے لیجیے جو تھوڑے میرے بال اتنے پیارے نظر آئے. پھر دوپٹہ کہاں گیا، غائب ہو گیا. اور آج کل تو دوپٹے مل ہی نہیں رہے. شیطان کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ کو ایکسٹریم کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جائے گا. شیطان وعدے کرتا ہے، اللہ ہمیں قرآن میں انجام دکھاتا ہے. شیطان کی دوستی نہیں، ہمیں اللہ کی ولایت اختیار کرنی ہے. وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی باتیں کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یقین کر لیں آج کہ اگر آج اپنے نفس پہ قابو پا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اللہ کا سچا وعدہ ہے انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. نہ تمہاری تمنائیں، میں چاہتی ہوں میں جنت میں چلی جاؤں اور میں عمل نہ کروں، مجھے جنت میں لے جائے گا؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں. جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. کھجور کھائیں گے نا اس دفعہ رمضان میں تو دیکھیے گا اتنی پتلی سی لیئر ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی ظلم نہیں کروں گا. اگر عمل کیا ہے، ایمان تھا تو جنت ملے گی، لیکن اگر صرف سوچتے رہتے تو کچھ نہیں ملے گا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو. ایک مسلمان کی زندگی کا فوکس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. صرف چہرہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف نماز پڑھ لی لیکن اطاعت نہیں کی. اپنا پورا وجود، اپنا پورا لائف سٹائل کس کی طرف کر لیا؟ اللہ کی طرف. جبکہ وہ نیکی کا خوبرگی بھی ہو اور نیکیاں بھی کرتا ہو اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو. اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ اطاعت کرتے تھے. ہر اللہ کے حکم پہ کہتے تھے اللہ جی میں نے مانا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے ہاتھے میں لیا ہوا ہے. اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے. اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو. نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو ان کا پورا پورا علم ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا، ان کا کوئی حق نہیں تھا، ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اصل میں اس ٹائم پہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو تحفظ دیا. اس پورے پارے میں کتنے حقوق دیے، ایک اچھا گھر دیا، ایک قوام دیا، ایک سہولت دی، محافظ دیا، کفیل دیا. اسلام نے عورت کے حقوق کو محفوظ کیا. تو کیا اسلام فیمنسٹ ریلیجن نہیں ہے نا؟
اسلام نے عورت کو محفوظ کر دیا، تو ہم نے اللہ کے حقوق ماننے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقویٰ سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ انسان فطری طور پہ مال چاہتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اپناؤ، احسان کرو اور کمزور نہ پڑو، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو انسان کمزور ہے، اللہ نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا کمزور ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم برابری کرو، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری کرنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ اور دوسرے کو ایسی بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقویٰ سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم نے ایک سے زائد شادیاں کر لی ہیں، تم دل کو تو قابو نہیں کر سکتے، اس پہ تمہیں چھوڑ دیا، لیکن تم نے دونوں کو ایکول چیزیں دینی ہیں، دونوں کو ایکول رائٹس دینے ہیں، دونوں کو ایکول ٹائم دینا ہے۔ دل کا جھکاؤ اگر ہو بھی تو ظلم کی صورت اختیار نہ کرے کہ ایک کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ایک کو اپنا لیا جائے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، ہمارے معاشرے میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا، پہلے ہمیں بتایا کہ یہ اب طریقہ اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، اب کوئی صورت نہیں بن رہی۔ اور اگر دونوں جدا بھی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر طلاق ہو بھی جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہونا، کیونکہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اللہ کچھ کرے گا۔ طلاق آخری حل ہے، مگر وہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ طلاق یافتہ لوگوں کو مت تانے دیں، اللہ نے یہ حق دیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی تھی۔ اللہ نے کہا ہے طلاق آخری حل ہے، لیکن کر سکتے ہو اگر نہیں رہنے جا رہا۔ اسلام زبردستی رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہے، صلح کو ترجیح دیتا ہے اسلام، عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور علیحدگی کی صورت میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کیا ہی ہے۔ ہم نے تم میں پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے 3 دفعہ بتایا طلاق کی بات ہو گئی ہے، کتنی مایوسی آ گئی ہے، اب تمہیں تانے سننے پڑیں گے، لوگ تمہیں باتیں کہیں گے، لوگ تمہیں ڈیفرنٹ ٹائٹلز دیں گے، لیکن تم یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، 3 دفعہ اللہ نے آگے ہمیں آیات میں بتایا ہے۔ تو کیا کچھ ایسی بات ہو جائے تو نا امید ہونا چاہیے؟ اس بچی یا بچے کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ پہ بوجھ نہیں بلے گی، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو دنیا میں سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کو ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب، دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہے۔ اور اگر تم توڑ مڑوڑ کر کچھ یعنی گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم جب گواہی دیتے ہیں، سمجھے ایک سوشل گھر کی بات کرتے ہیں، گھر میں اگر کچھ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم سائڈ سے نہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کس کی سائڈ لینی ہے؟ جو حق پہ ہے۔ ہمیں ایک اصول سکھا دیا گیا ہے
انفرادی اور اجتماعی ڈیلنگ کیا کرنی ہے کہ جو حق پہ ہے اس کی سائڈ لینی ہے، یہ نہیں کہ جو آپ کا فیوریٹ ہے اس کی بات کرنی ہے۔ اب اس میں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے والدین بھی حق پہ نہ ہو، اس میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کی فیوریٹ دوست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کیا کرے گا؟ ہمیشہ حق کی بات کرے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ کسی نے اللہ کی مان لی پھر اللہ سے دور ہو گیا، پھر اللہ کی مان لی پھر طاغوت کے راستے پہ چلا گیا، پھر مانی اور پھر ایسا دور گیا کہ دوبارہ واپس ہی کبھی پلٹ کے نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو دوست نہیں بناتے، کیونکہ اگر ان کو بنائیں گے پھر انہیں بھی تو فالو کرنا پڑے گا نا۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ آج کا مسلمان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں پہ اللہ کی بھی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عجیب عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں رول سکھایا گیا ہے کہ ایسی محفلوں کا ہمیشہ ہرگز نہیں بننا، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ کب تک کے لیے؟ جب تک وہ کسی اور چیز کی بات نہ کریں، ورنہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اور یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بھی ایسا ٹریٹ ہے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہیں، اور نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ اگر ہم نے کافروں کو دوست بنایا تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اللہ نے کہہ دیا بار بار، انہیں دلی دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا، صرف اتنا تعلق رکھنا ہے جتنا ضروری ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہانڈی جو پکتی ہے نا، جو سب سے نیچے والی چیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے، تو منافق کافروں سے بھی نیچے ہوگا، سب سے نچلے طبقے میں ہوگا جہنم کے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ہوگی غلطی، past is past, it is gone۔ اب اگر توبہ کر لو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو گے اور مومنوں سے دوستی کرو گے، تو اللہ تو ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اتنی خوبصورت آیت، اللہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے؟ میں نے تمہیں عذاب کے لیے تو نہیں بنایا۔ پہلے 2 دفعہ اللہ کہہ چکا ہے کہ جو ہے جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شکر گزار بنتے ہو، میرا شکر ادا کرتے ہو، صحیح والا ایمان لے کر آتے ہو، تو میں تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کروں گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی انتہائی رحمت سے ہم نے آج کا پارہ مکمل کر لیا۔ یہ پارہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اب ہم اسٹوڈنٹ شیئرنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جی جناب۔ اس بارے میں شروع میں سب سے پہلے بتایا کہ ہے نکاح کے بارے میں، جو کہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ انسان بے روی میں نہ پڑے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تو خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام اللہ پیارا بھی کرتا ہے اور ہمیں جب انصاف کرنا پڑتا ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے وہاں پہ رشتے نہیں دینے۔ اور نمبر 3 چیز جو ہمیشہ اور ہر بارے میں جو مجھے بہت انٹرسٹ لگتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آسنتی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسروں کو حقیر جاننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب تم سے کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے سے جواب دو، بغیر تحقیق کے خبر پھیلانا بری بات ہے۔ بہترین، ماشاء اللہ جی۔ انسان کا دور پیدا کرتا ہے، مایوس ہے اور خودکشی میں جنت سے دور کرتا ہے۔ بے شک جی جناب۔ اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا، کیا کرے گا؟ بالکل، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم عذاب میں جائیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جی بیٹا۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کرے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ شرک کے 2 اقسام ہیں، شرک اکبر اور ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ جھوٹی تسلیاں۔ اتنی پیاری شیئرنگ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جی میرا بیٹا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر کوئی شخص خودکشی کرے گا تو وہ جنت کی اصل روح سے محروم ہو جائے گا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ بہترین جی جناب، آگے۔ پہلے تو کوئی نکاح والی بات کہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ کہہ دے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، ہاں مایوس، ایسے ہی تو حق یہی ہے کہ کر دی جائے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ 30 سال تک انتظار کرنے کے بجائے کہ کچھ کمائیں گے تو یوں کریں گے، تو بجائے سے وہ خدا نہ خاصا گناہوں کے راستے پہ چلے، آپ اس کو ایک جائز حق دیتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ہماری سیفٹی ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو بینگ مدرز اور آگے فیوچر ہم نے دیکھنا ہے، یہ بات سمجھے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو بالکل معیوب نہ جانیں۔ ایز اے پیرنٹ ہمیں سمجھنا ہے، بہت زیادہ ہمیں ہماری ضرورت تو obviously گزر چکی، تو اب اس ایج سے ہم گزر چکے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جو ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل سمجھنی چاہیے کہ جائز وقت صحیح وقت بہتر ہے نقصان کا۔ بہترین جی جناب۔ کسی کو مالنات نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کیا مدرسے ایک اچھا کھائے گا جس کی نیکیاں اور بھاگ دیتی ہیں، وہ بڑا کچھ ہوگا کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، بس اتنی زیادہ نیکیاں، لیکن اتنے میں کچھ لوگ آ جائیں گے، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کا حق کھایا ہوگا تو وہ سارے اپنا حق مانگنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب وہ ساری اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بہت پیاری شیئرنگ جی جناب۔ ہمیں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں پتا ہو بھی ہے نا، اگر ہمیں پتا ہو بتا دے تو وہ غیبت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں نہ پتا ہو ہم دوسرے پہ الزام لگا دے وہ بہتان ہوتا ہے، بڑی سخت بات ہے۔ ہمیں اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ یہ عادت لیڈیز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے بارے میں بات ہی نہ کریں، اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی بات کرنے والا ہے تو اس کو کہیں چھوڑو یار، اس کو آپ چینج کر دیں ٹاپک کو۔ جی نیکسٹ۔ یہ تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے، اور بڑا دھیان سے بات کرنی ہے، ہماری آواز بھی اونچی نہ ہو، کوئی بات بتانی بھی ہے تو بڑی لو وائس میں، بڑی تمیز سے۔ جی بیٹا۔
بہترین جی. السلام علیکم فرت ناز. وعلیکم السلام. ہمیں اسلام میں پہل کرنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور پورا سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوغلا پن انسان میں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کو آخری حل قرار دیا ہے، اور طلاق جن کو ہوتی ہے ان کو تانا نہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. بے شک بہت پیاری اور شیئرنگ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول سکھایا ہے کہ جو بندہ حق پر ہو اس کی طرفداری کرے، اور جو بندہ نماز سستی سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اور منافق جو ہیں وہ دوزخ کے نچلے حصے میں ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو بہترین اجر دے گا. بہت خوبصورت شیئرنگ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی مریم یاسمین صاحبہ. مریم صاحبہ اپنی شیئرنگ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہمیں کسی بھی کافروں کے ساتھ دوستی یا قسم زیادہ نہیں بنانی چاہیے، مجبوری ہو تو کاروبار کی حد تک رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی اور محفوظ کر دیا ہے. جو اسلام نے حقوق دیے ہیں عورت کو کسی اور مذہب میں نہیں ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کے جو حقوق ہیں ان کو خوش دلی سے اپنائے اور اس راستے پہ چلے، اور زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی بیٹا. خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی جنت سے محرومیت کا سبب ہے. اگر جیسے کہ کوئی انسان زہر پیے گا تو جو روز قیامت وہ زہر ہی پی کر مطلب پیے گا، اور جو پہاڑ سے کود کر مطلب خودکشی کرے گا وہ روز قیامت اسی طرح پہاڑ سے کود کر. جو جس طریقے سے بھی خودکشی اختیار کرے گا قیامت تک وہ ویسے ہی کرتا رہے گا، اس کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی. تو یہ بات بالکل یاد رکھیں کہ یہ حرام ہے اور ہم نے اس کے پاس بھی نہیں جانا، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. جی بیٹے. خودکشی حرام ہے، اور جو لوگ اللہ کا اس کی کتابوں اس کے فرشتوں اور روز قیامت کا انکار کریں وہ اس کو بخشش نہیں ہوگی، اور منافق لوگوں کا دوزخ میں نچلے درجے پر ہوں گے. ہمیں اس میں بہت ساری باتیں سکھائی گئی ہیں، اور وہ عورت کو اللہ نے بہت پیارا مقام دیا ہے، ہم نے خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جی بیٹا. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہ معاف کرے گا، اور جیسے ہیں ویسے اور بہترین. جی جناب. کیا اچھا ہو یا برا ہمیں اس میں راضی رکھنا ہے. بہترین. جی بیٹا. ہمیں بہترین. جی. کب تو بنائے کو دی اللہ تعالیٰ میں سے اس بات کا خوف ہے کہ تم متقبل کریں. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے تو واقعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے روکتا ہے نقصان اور پیدا اللہ کی طرف سے ایک خوف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں کام ہے. بہترین. جی جناب. اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور اس کی پر سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے دل پہ گراں ہی گزرے، چاہے اتنا پیارا رشتہ بھی آ جائے، چاہے اپنا نقصان بھی ہو، حق کی بات کرنی ہے. بہترین. جی. بہترین. جی. آپ نے کیا بیٹا شیئرنگ؟ آپ کریے. اور والدین کی فرمانبرداری، اور جو قرآن خود پسندی سے خدا پسندی کا سفر ہے. بہترین. جی بیٹا. نیت درست ہوگی تو نیت درست ہوگی تو توفیق الہی ملے گی، اور حدود الہی میں ہے اللہ کا سرور. اور اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی بخش دیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بیٹا. اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے، اور اچھے اور برے حالات دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. خودکشی اسلام میں حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے. جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اور کوئی اسے توڑ دے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، غصہ بالکل بھی آتا ہے. ایسے ہی تو اسی طرح خودکشی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی امانت بے ہے. شک.
तो हमें इसके साथ ज्यादती नहीं करनी बेहतरीन जी बेटा। अगर हम कहीं फंस जाए तो हमें सिर्फ कुरान और हदीस से मदद लेनी चाहिए और सलाम में पहल करनी चाहिए। बेहतरीन जी। ऑनलाइन में से कोई और शेयरिंग करना चाह रहा है? हाँ रेज किया मैंने। जी करें शेयरिंग। मैं करना चाह रही हूँ। जी जी करें। एक तो हक बात में हमें कायम रहना चाहिए, इस्लाम में पहल करनी चाहिए। फिर अगर बताया गया है कि अगर किसी को तलाक हो गया तो उसके का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर शैतान के बहकावे से हमें बचना चाहिए। नमाज में सुस्ती हमें कायम नहीं करनी चाहिए, तो बताया गया है। और बस इतना। जज़ाकल्लाह जी। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका पालना पूरा भी कंप्लीट हुआ। अगर हम देखें 5वें पारे में तो इसमें ज़्यादा सूरत निसा के अहकाम और जो तमाम अहकामात औरतों के फेवर में जाते हैं। इसमें ना सिर्फ खानदानी जिंदगी, हलाल और हराम, इंसाफ और अल्लाह ताला की अताअत के बारे में अहम हदायत दी है। अगर गौर से देखा जाए ना इसमें टोटल आपको 10 निकात मिल जाते हैं। सबसे पहला ये होता है हलाल और हराम रिश्तों का बयान, यानी इसमें बताया गया कि किन औरतों से निकाह हराम है, जैसे माँ, बहन, खाला, फूफी वगैरह। नंबर 2 जो है महर और निकाह के अहकामात हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी प्यारी बात की है कुरान पाक में कि औरतों को उनका महर खुशदिली से अदा करने का हुक्म दिया है और निकाह को पाकीज़ा तरीके से करने की ताकीद की है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि पाकदानी की कितनी अहमियत है। इससे ना सिर्फ हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारने की तरगीब दी गई है और बदकारी से बचने की भी ताकीद की है। और चौथा जो अहम पॉइंट है लूंडियों से निकाह की इजाज़त। ये उस वक़्त के माशरती निज़ाम के मुताबिक था कि अगर आपको निकाह की इजाज़त दी गई है और वो भी उसके लिए भी शराइत है कि पाक दामन लूंडी हो और वो भी इंसाफ और ज़िम्मेदारी के साथ। 5वां पॉइंट अहम जो है तौबा की कबूलियत। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स गुनाह के बाद सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे माफ़ कर देगा। छठा अहम पॉइंट ये है कि नाजायज़ तरीके से माल खाने की ममानियत, एक दूसरे का माल धोखे और जुल्म से खाने से मना किया गया है। 7वां पॉइंट ये है कि जान की हिफाजत का हुक्म, यानी अपनी जान को भी नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है और जिंदगी की कदर करने की तालीम दी गई है। 8वां अहम पॉइंट ये है कि बड़े गुनाहों से बचने की ताकीद है कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं अगर इंसान बड़े गुनाहों से बचेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला छोटे गुनाहों से भी माफ फरमा देगा और मर्द और औरत दोनों को उनके अमाल के मुताबिक अजर मिलेगा, किसी की भी हक तलफी नहीं होगी। और सबसे लास्ट पे कि अदल और इंसाफ का हुक्म जो अल्लाह सुब्हाना ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह सुब्हाना ताला जुल्म से सख्ती से मना करता है। माशाल्लाह और ये ला कुव्वता वाक़या इल्ला बिल्लाह। बहुत प्यारी शेयरिंग है आपकी। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो और हमारे अमलों में तमाम बातें ले आए। आइए दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या गफूरुर रहीम, मेरे प्यारे अल्लाह, तेरा हम पे इतना करम है, तेरी इतनी रहमत है कि तेरी तौफीक की वजह से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे। या अल्लाह हमारा आना, यहाँ पे बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना कबूल और मकबूल करना। या अल्लाह हमने आज इस बारे में जितने अहकाम पढ़े हैं, या अल्लाह हमें उन सब पे अमल करने वाला बना देना। मेरे प्यारे अल्लाह, तूने तो अपनी रहमत का, मगफरत का दरवाज़ा हमेशा खोला हुआ है। या अल्लाह हम अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं, हम सबको माफ़ कर देना। या अल्लाह हमारे कबायर को भी माफ़ कर देना, हमारे सगायर को भी माफ़ कर देना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से शिर्के ख़फ़ी और शिर्के जली दोनों निकाल देना। या अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। या अल्लाह हमें मरते दम तक इस पे कायम रखना। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें हया वाला बनाना, हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखना, हमें अपने कवामों की बातें मानने वाला बनाना, हमें फर्माबरदार बनाना, हमें ऐसा बनाना कि हम अपने घरों को खुशगवार बना दें, सकून वाली जगह बना दें। या अल्लाह या गफूरुर रहीम,
ہمارا عقیدہ آخرت اتنا مضبوط کر دے کہ اس دنیا کا گھاٹا، اس دنیا کی کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ ہی نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگا دینا۔ میرے پیارے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ تو نے اتنا ہم پہ رحم کیا ہے کہ ہمیں توفیق دی ہے، ہم سب کو شعوری مسلمان بنا دینا۔ یا رب العزت، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں بہترین شوہر عطا کرنا۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، جن کے روزی کے مسائل ہیں انہیں رزق عطا کرنا، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کرنا۔ میرے پیارے اللہ، اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ، عفت صاحبہ کو زندگی دینا۔ یا اللہ، وہ جتنی محنت سے، جتنی ہر طرح سے تیرے نام کو لے کے آگے بڑھی ہے، یا اللہ ان کو بہترین اجر و ثواب دینا۔ یا اللہ، ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ یا اللہ، میرے والد محترم کو جنت میں جگہ دینا۔ یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ، جتنے ہمارے پیارے گئے ہیں ان کو بخش دینا، انہیں معاف کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ یا اللہ، ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں، بے شک جو تو کرتا ہے وہ بہتر ہے، تیرے راز تو جانتا ہے۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، ہمیں تقدیر پہ راضی ہونے والا بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں شکر گزار بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں شکر گزار بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں حرام سے دور کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں بے حیائی سے دور کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں اپنا نام لینے والا بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو شیطان سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہم سب کو دین پہ استقامت دینا۔ یا اللہ، جتنے پیارے پیارے بچے آج اس محفل کا حصہ ہیں ان کو اپنے دین کے لیے چن لینا، ان سے دین کا بہترین کام لے لینا۔ یا اللہ، جس کے دل میں جو جو جائز خواہش ہے اس کو پورا کر دینا۔ میرے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ یا اللہ، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرنا۔ یا اللہ، تمام وہ چیزیں جن کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ عطا کرنا۔ تمام وہ چیزیں جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ہم سے دور کرنا۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔